اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی۔ دیکھیں، جنت ملنے کا جہاں تک بات ہے تو یہ ایک سودا ہے جو رب تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی جنت کی تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور جو بڑی اس کی نعمتیں ہیں، جو مرکزی نعمتیں ہیں، وہ رب سے ملاقات ہے، رب کا تقرب ہے اور رب کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی نعمت کو تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہیں، جو بیان ہوئی ہیں وہ تو صرف مثال ہے، اس سے کہیں بہتر ہوں گی۔ اب یہ جنت دیکھیں، یقیناً یہ رہنے کی جگہ ہے، دار الخلد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، دار الخلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو بہرحال بہت اچھی جگہ ہے، اور یہ رہنے یعنی اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ تو بہرحال جنت جو ہے، دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگرچہ ہم مانتے تو نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، اور یہ بھی ہمارا عقیدے کے طور پہ ہے، جس کو ہم مانتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوگا جب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اور حشر کے دن ہم جمع ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ عقیدہ ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، ہم تو نہیں مانتے اس کو۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت بھی ملے گی لوگوں کو۔ عقیدہ ہے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو دیکھیں، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ایک چیز ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، وہ آپ نے سوچنا ہوگا کہ آپ انکار کیوں کر رہے ہیں اس کا، جبکہ قرآن میں لکھا ہے اور رسول نے بیان کیا ہے، آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا اس پر؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ بہرحال جنت کیسے ملے گی، جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی ایک قیمت ہے، اس کے آپ پیسے دے دیں، جنت آپ کی ہے۔ جنت کی قیمت دے دیں، جنت آپ کی ہے۔ جنت کی قیمت، اب بھئی ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا کہتے ہیں ڈنڈا یا کوڑا جو بھی آپ کہہ لیں، تو اس میں جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنی جگہ جو ہے دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ، اب دنیا میں کتنے ٹنوں سونا تو ہوگا، اور روپوں کی تو حساب کتاب نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جنت میں آپ کو اتنی جگہ مل جائے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں یہاں بس ایک 10-50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے مل جائیں کافی ہے۔ کافی ہے نا، 1 کروڑ روپے کافی۔ ملینر، اب یہ دیکھیں اسی پہ ملینر، امریکن بلینر اور ملینر یہ ہوتے ہیں نا، اور سب سے مالدار آدمی، سب سے بڑا جھوٹ ہے ہی نہیں اس کے نام پہ کچھ، ابھی ہے، مرے گا تو بس ختم ہو جائے گا۔ یہ کون سی ملینر اور بلینر کی بات ہو رہی ہے؟ دھوکہ ہے، سب ایک دھوکہ ہی ہے تو کچھ بھی نہیں، لے جا کچھ نہیں سکتے، تمہارا ہے بھی کچھ نہیں۔ بہرحال قیمت جنت کی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، جو میں نے گزشتہ نشست میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مال اور جان کا اختیار اللہ کو دینا ہے، یہ ہے اللہ کی، لیکن اس وقت اس نے اس مال و جان کو خرچ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ اب یہ مال و جان کو آپ اللہ کا سمجھو، اور پھر یہ اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک سرمایہ کی سی ہے، ایک سرمایہ ہے، ایسٹس، آپ کے پاس ایسٹس ہے، مطلب آپ ایک مثال کے طور پہ آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ ہیں، گھر جو ہے 50 لاکھ کا ہے مثال کے طور پہ۔ کوئی کہتا ہے یار اچھا ہے تمہیں گھر کی ضرورت ہے خرید لو، آپ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ بعض اوقات بڑے افسوس سے لوگ کہتے ہیں یار بڑا اچھا ہے لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کہتے ہیں نا افسوس، ضرورت ہوتی ہے۔
پھر کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے. ماں سارو پیسے ہی نہیں تھا بس سوال 2-4 آنسو مکان کے لیے بہ جاتے. تو دیکھیں یہ ایسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت آپ کی جیب میں رکھ دی. یہ ایسے ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ مطلب ایک غریب آدمی ہے مثال کے طور پہ, تو وہ بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور چلیں غریب ہے تو 2 لاکھ تو لگیں گے, لگا لیں 2 لاکھ. کسی کے پاس جاتا ہے وہ یعنی پیسوں کے لیے نہیں جاتا, بس ویسے ہی اس کو پتہ ہے یار بیٹی کی شادی ہے 2 لاکھ, وہ 3 لاکھ روپے ایک اس میں رکھ کے ایک شاپر میں رکھ کے کہتا ہے یار اس کو یہاں نہ کھولنا وہاں کھولنا گھر میں کھولنا, تو وہ 3 لاکھ روپے ہوتے ہیں. تو کام تو بن گیا نا اس کا. تو یہ اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بھجوایا ہے اور جنت کی قیمت ہماری جیب میں پہلے سے رکھ دی ہے کہ بس یہ جو ہیں تمہارے. یعنی اصل میں تو یہ ہے کہ آپ یعنی بہرحال اس پہ میں آپ کو زور دے رہا ہوں کہ آپ کی جنت کی قیمت آپ کی جیب میں ہے. آپ سودا کر لیں, اس کا سودا کر لیں. آپ خود نہیں کر سکتے کہ بھئی ماں سے تو کلمہ پڑھ جائے, نہیں. یہ تو ایک سودا ہے, آپ کو کرنا ہوگا رسول کے ذریعے یا نائب رسول کے ذریعے. اللہ سے ڈیلنگ رسول کے ذریعے ہوتی ہے, خود نہیں ہوتی. یہ تو ایک ڈیلنگ ہے, یہ تو ویسے ہی بس ہمارا وہ کہ بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. بہت سے ایسے مبلغ ہیں, عالمی مبلغ ہیں, ایک نشست میں کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیتے ہیں. تو وہ بیعت تو نہیں ہے. اسلام تو ایک چیز ہے, پھر آپ کو اختیار دینا بھی ہے. صرف زبان کی کلمے کہ بھائی آپ بت پرستی کے قائل ہیں, نہیں میں بت پرستی کو نہیں مانتا. آپ محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں, میں جی ہاں میں مانتا ہوں. آپ مسلمان ہو گئے, جاؤ اب میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, مسلمان ہو گئے, جنت تمہاری ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, نعرے لگا لیتے, بات ختم ہو جاتی ہے. اسلام تو یہ چیز نہیں ہے. زبان کے اقرار کا نام اسلام مسلمان تو ہے, لیکن عملی طور پہ تو آپ کو یہ ڈیلنگ کرنی ہے اللہ والے سے جو با اختیار ہو, جو آپ سے بیعت لے لے, قبول کر لے, اور پھر آپ اس کی رہنمائی کریں. رہنمائی تو آپ دیکھ لیں, تو زندگی کے کسی بھی معاملے میں بغیر رہنمائی کے کام ہی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو چائے بھی بنانی نہیں آتی, تو وہ پھر یعنی مثال کے طور پہ انڈا تلنا نہیں آتا. اب رہنمائی تو انڈے تلنے میں بھی ضرورت ہے کہ بھئی کتنی آنچ ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ غلط باتیں ہیں. تو رہنمائی ہونی چاہیے, اور بیعت جو ہے وہ اللہ والے سے کی جاتی ہے, اللہ والے سے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے ساتھ مل جاؤ. اللہ کا تقوی تم کر نہیں سکتے جب تک سچے آدمی تمہیں نہ مل جائے. حکم ہے اللہ کا نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا. سچا پیغمبر ہے, اللہ والے جو ہیں سچے لوگ. بعض کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے آج کل کہاں پہ ہیں. ایک سوال آیا تھا ایک عورت کا کہ آج کل کہاں ہے, آج کل تو سب سینہ جھپٹی ہے. تو وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے, آپ کی تلاش پہ بات ہے. یہ تو یعنی اللہ کے بندے تو سب مانتے ہیں کہ آج اللہ کے بندے ہیں, انہی کے دم سے دنیا قائم ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ والا ہی نہیں ہے کوئی, تو یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی. جنت کی قیمت ہے, اور پھر جو ہے آپ نے اس کو پیمنٹ بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ. بیعتی کا یہ جو میں نے آیت پڑھی نا کہ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں بلکہ مجھ سے کرتے ہیں.
انما ہم یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. فمن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اس کے بارے میں بات کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.